قربان جاؤں میرے آقا نے کیسا علاج کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب دنیا کفر کانپ رہی تھی کہ آج ہمیں کچل دیا جائے گا، یتیم مکہ تشریف لاتے ہیں. آپ کی زبان اقدس پر قرآن پاک کی آیت مچل رہی ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا. میں تم سے انتقام لینے نہیں آیا، میں تو تمہیں معاف کرنے آیا ہوں. میرے عزیز دوستوں، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا علاج کرنے کے لیے میدان میں لڑتے تو نظر آتے ہیں، لیکن جب وہی کافر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ میرے آقا نے ان کے قدموں میں چادر بچھائی. اپنے مجاہدین سے فرماتے ہیں کہ تمہاری تلوار کسی بچے پر نہ اٹھنے پائے، خبردار تم کسی عورت پہ حملہ نہ کرو، خبردار تم کسی بوڑھے پر حملہ نہ کرو، خبردار جو بھاگتا جائے، جو پیپ دے کر بھاگ نکلے اس پر بھی حملہ نہ کرو، تم اس سے ٹکراؤ جو تم پہ حملہ کرنا چاہے. ایک مجاہد نے بھاگتے ہوئے ایک کافر کا تعاقب کیا، جب اس نے تلوار اٹھائی تو اس نے اس وقت کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا. مجاہد نے کہا اب کلمہ پڑھتا ہے، جان بچانے کے لیے کچھ دن بس وار کیا اور اس کو لخت کر دیا. دیکھنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اطلاع دی کہ حضور فلاں مجاہد نے ایسے عالم نے ایک کافر کو قتل کیا ہے جبکہ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہد کو بلا کے فرمایا کیوں یہ صحیح ہے؟ مجاہد نے عرض کیا جی حضرت صحیح تو ہے لیکن وہ کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کا یہی وقت مقدر میں رکھا. بس یہ ہے کامیاب بن جائے. آج آپ ڈاکٹر کو کبھی دیکھیں، وہ مکسچر دیتا ہے، گولیاں دیتا ہے، کیپسول دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، کوئی عضو ناقابل علاج ہو تو آپریشن کرتا ہے، لیکن مریض کے لیے بستر صاف، غذا معقول، تسلی دیتا ہے، مسکرا مسکرا کر کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مگر یہاں یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ شفاخانے ہیں، اور جو مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام ہیں یہ ڈاکٹر اور حکیم ہیں. یہ برانچیں ہیں، ان کی اصل شاخ جو یہ شاخیں ہیں ان کا اصل مرکز بیت اللہ ہے. سب سے بڑا دواخانہ بیت اللہ، اور انسانیت کی روحانی بیماریوں کا سب سے بڑا حکیم اور معالج محمد الرسول اللہ. ڈاکٹر جب مریض کی نبض دیکھتا ہے، مرض معلوم کر لیتا ہے تو پھر فارمولہ بھی لکھتا ہے کہ نہیں؟ فارمولہ تجویز کرتا ہے. میں نے اللہ کریم سے پوچھا کہ حکیم تو سمجھ آ گیا لیکن اس فارمولہ کیا ہے اس کے پاس؟ حق تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک ہم نے سراپا شفا بنا کر بھیجا. ڈاکٹر محمد الرسول اللہ جیسا، فارمولہ کلام اللہ جیسا، ہسپتال اور دواخانہ بیت اللہ جیسا، اور پھر اللہ شفا حاصل کرنے والے یاران رسول صحابہ کرام. جس کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے وہ اپنے زمانے کا پہلوان بنتا ہے، رستم اور سہراب اور آپ کے ملک کا بھولو بنتا ہے. لیکن کملی والے کے شفا خانے میں قرآنی فارمولہ کے تحت جن کی صحت ٹھیک ہوئی وہ بھی روحانی دنیا کے پہلوان بنے. کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی ہو گیا، کوئی علی مرتضیٰ نظر آتا ہے، کوئی بلال نظر آتا ہے، کوئی سلمان نظر آتا ہے، کوئی ابن مسعود اور عبیدہ بن جراح، کوئی طلحہ زبیر اور حضرت معاویہ نظر آتے ہیں. یہ دنیا روحانیت کے پہلوان ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ دواخانہ بیت اللہ جیسا، فارمولہ کلام اللہ جیسا، ڈاکٹر اور معالج رسول اللہ جیسا، مگر محنت تو بڑی کی پیغمبر نے، مگر
کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، اکثر بیمار ہی ہوئی. یہ اسلام کی بنیادیں ہلا دینے کی سازش کے تحت کہا جاتا ہے کہ قرآن اصلی نہیں رہا، اسے بکری کھا گئی. صحابہ اکثر منافق خاکم بدہن. نبی کے گھر میں جو عورتیں تھیں الیاذ باللہ الیاذ باللہ، ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس وقت وہ میں دہرا نہیں سکتا، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں. مسجد کے مقابلے میں امام باڑہ بنا، قرآن کے مقابلے میں میر انیس کا مرثیہ. صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سب منافق ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہودیوں سے آپ پوچھیں کہ اچھے لوگ کون سے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا. عیسائیوں سے آپ پوچھیں کہ اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے صحابی. لیکن آج کل کے کرم فرماؤں سے پوچھیے کہ برے لوگ کون ہیں، یہ کہیں گے محمد کے صحابی. لیکن میرے عزیز دوستو، حق تعالیٰ نے فرمائے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں نے جا کر رحمت للعالمین نے عنایت کیا. اللہ کریم نے فرمایا پھر میں نے انہیں امتحان کی کسوٹی پہ پرکھا بھی، دیکھا، امتحان بھی میں نے ان کا خود لیا. دوستو، اگر فخر غلام کے مدرسہ کے طلباء ہوں، ان کا امتحان لینے والے عموماً پشاور کے دارالعلوم سرحد سے آئیں گے، لیکن اگر فخر کے مدرسہ کے طلباء کا امتحان لینے کے لیے پشاور سے ممتحن آنے کے بجائے پنڈی سے آئے تو فرمائیے ان کی عظمت میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ کے فخر کے طلباء کی عظمت میں اضافہ ہوگا نا، کہ ان کی اتنی اس قدر سنیارتی ہے کہ ممتحن پنڈی سے آئے. اور اگر آپ کے فخر کے طلباء کا امتحان لینے کے لیے لاہور سے ممتحن آئے تو ان کی عظمت اور بڑھ جائے گی نا. اور اگر کراچی سے آئے تو، اور اگر مصر کے قاہرہ کے جامعہ ازہر سے ممتحن آئے تو، اور اگر مدینہ یونیورسٹی سے ممتحن آئے فخر کے طلباء کا امتحان لینے کے لیے. لیکن میں ان طلباء کی عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں جن کے امتحان لینے کے لیے فرش والوں میں سے کوئی ممتحن نہیں آیا، خود عرش والا ممتحن بن گیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ رحمت للعالمین کے صحابہ کا امتحان بھی میں نے خود لیا. اللہ میاں کیوں؟ فرمایا امتحان لینا تھا دل کا. کس کا؟ آنکھوں کا نہیں لیا کہ کیسے دیکھتے رہے، زبان کا نہیں لیا کہ کیا بولتے رہے، کانوں کا نہیں لیا کہ کیا سنتے رہے، ہاتھوں کا نہیں لیا کہ کیا پکڑتے رہے، پاؤں کا نہیں لیا کہ کہاں چلتے رہے، دماغ کا نہیں لیا کہ کیا سوچتے رہے. قرآن پاک نے فرمایا قلوبہم، اللہ کریم نے دل کی کتاب کا امتحان لیا، اور دل کا حال خدا کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں، اس لیے وہ خود ممتحن بنا. اور یہ خوش نصیب جماعت فخر والوں صرف یاران رسول ہی کی وہ جماعت ہے جن کا نتیجہ بھی دنیا میں ظاہر ہو گیا.